فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھتے ہوئے اس میں سندھ کے کسی علاقے کی ویڈیو تھی، جس میں ایک زمین پر جیسے جتنی قبر کا جگہ ہوتی ہے اتنی ہی آلموسٹ جگہ ہوگی، تو وہاں پر انہوں نے انگارے بچھائے ہوئے تھے، کوئلے دہکائے ہوئے تھے، اور اوپر اس کے وہ اس کو ہوا دے رہے تھے تاکہ وہ جلتے رہیں، بجھ نہ جائیں، کیونکہ کوئلے کو جلانے والے لوگ سمجھتے ہیں لکڑی کو کہ اس کو ہوا ملتی رہے تو اچھی آگ چلتی رہتی ہے ایک مناسب مقدار میں، تو وہ ہوا بھی دے رہے تھے تو، اور کافی لمبی ویڈیو تھی۔ اینڈ پر جو کچھ، چونکہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، اور اس نسبت سے کچھ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی اسی حوالے سے غم حسین میں یہ کچھ کریں گے، اور کامن سینس جو بتاتی تھی کہ یہ اس کے اوپر سے گزریں گے، وہی ہوا۔ کچھ دیر بعد، کافی دیر کے بعد، جب وہ ویڈیو کے اینڈ پر جا کر وہ انہوں نے دکھایا کہ کافی سارے لوگ اکٹھے تھے، ایک طرف پیچھے طرف ایک طرف، اور اوپر سے پھر بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ سارا جو کام کر رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، آپ کا اور آپ کے خانوادے کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے اہل و عیال کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں، گھرانہ ہے آپ کا، ان کا غم منانا، وہ کرب و بلا کا جو واقعہ پیش آیا اس سلسلے میں۔ اب اس میں کچھ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، کچھ لوگ اس کی تعریف کریں گے جو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ بات اصل میں سمجھنے والی جو بات، وہ نہ تو تعریف کرنے والی بات ہے اور نہ تنقید کرنے والی بات ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، جو شہادت دی، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ سارے ایک چھوٹے بچے تک کہ ماں کے علی اصغر تک کو قربان کر دیا، تو اپنے موقف پر قائم رہے، حق اور سچ کے راستے پر قائم رہے، اور کسی چیز سے نہیں ڈرے، اس بات سے بھی نہیں ڈرے کہ میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹے، عورتیں، اور یہ سارا جو ایک غم کی داستان ہے۔ خاص طور پر، عام طور پر تو ویسے جو ایسے ظلم اور ستم کی داستانیں رقم ہوتی رہتی ہیں، پوری تاریخ انسانی بھری پڑی ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، غزہ میں، فلسطین میں، ادھر لبنان میں، ابھی ایران میں یہ سارا کچھ ہوا، اس کے علاوہ کشمیر میں اور بہت ساری دنیا میں، لیبیا میں، عراق، پوری جو امت مسلمہ ہے وہاں پر یہ سارا کام مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ڈھائے گئے۔ لیکن وہ جو خاص واقعہ ہے، عام طور پر تو جیسے عرض کیا کہ یہ ہوتا رہتا ہے، بہت سارے تاریخ میں سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خاتم الانبیاء والمرسلین کے بچے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے ساتھ یہ مسلمان لوگوں میں سے ہی جو منافق تھے، جنہوں نے اپنے پتہ نہیں کون سے ان کے مقاصد تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا وہ سارا سانحہ کیا، اس کے نتیجے میں باقاعدہ پھر ایک فرقہ شیعان علی کا وجود، خیر اس سے پہلے بھی آ گیا تھا، اس کے بعد پھر یہ اور زیادہ اس کو رنگ مل گیا، اور وہ اب وہ اصل بات کو سمجھنے کی ضرورت تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک تو یزید کی بیعت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملوکیت میں داخل ہو گئے ہیں اور خلافت کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور جیسے کہ حضرت معاویہ کا بھی ایک قول ہے کہ انا اول الملوک، کہ میں پہلا بادشاہ ہوں، تو اسلام میں تو بادشاہت کا تصور نہیں ہے، تو انہوں نے اس خلافت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر چل رہی تھی، اس کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس کا کردار جو تھا، اس کے اعمال، ایک تو اس کا طریقہ کار غلط تھا کہ خود سے ہی انہوں نے اس کو نامزد کر دیا اور اس کے بیعت لینی شروع کر دی، لوگوں کو مجبور کیا کہ بیعت لی جائے، پھر اس کے بعد اس کا ذاتی کردار ایسا نہیں تھا۔ تو اب کچھ لوگ ہمارے جو ہے وہ بنو امیہ کی محبت میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ سے محبت کی، تو اس طرح کی باتیں کر کے
اور وہ دو شہزادوں کی اس کو لڑائی قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا چہ خاک را با عالم پاک، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، کہ یزید کو یا بنو امیہ کو کیا نسبت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے، خانوادے سے، بچوں سے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، جس میں پھر اب اس غم کو منانے کے لیے جب انگاروں پر چلتے ہیں